अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है। काबुल के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है, बड़ी बड़ी हिट्स जो है वो अब वो तालिबान खेल रहे हैं और अहम लोगों को चुन चुन कर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। आज जो है वो वफद पहुंचा, आज मुज़ाकरात होने थे तालिबान के और अफ़गान हुकूमत के, अशरफ गनी हुकूमत जो है वहाँ पे। मैं प्रोग्राम में बैठने तक देख रहा था कि कोई ख़बर नहीं थी इस हवाले से, और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इस खबर का जो क्रेडिट है वो जनाब कमर बाजवा साहब को दिया जा रहा है, हमारे सिपा सलार को दिया जा रहा है कि उन्होंने ये मीटिंग पॉसिबल की है। हम कोई भी मूव करते हैं पीस के हवाले से तो उसमें कोई ना कोई बच जाता है, जिसे कहना चाहिए ना। कल फिर चीन के वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की आपस में एक सह मुल्की मुलाकात भी हुई है वर्चुअल, वो सारी इस हवाले से है। तो क्या कितनी आपको तवक्को है कि हम कोई निकाल पाएंगे वहाँ से, या तालिबान और अफ़गान हुकूमत कोई निकाल पाएगी वहाँ से कोई अमन की राह? रिजवान साहब, एक तो ये कि इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है और सिर्फ 1 मई के अंदर जो वहाँ पे हलाकतें हैं और जो तबाहकारी है उसकी कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा है। फिर ये है कि एक बड़ा हिस्सा जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस का, बिलखुसूस पुलिस का है, वो सरेंडर कर रहा है और अनाउंस कर रखा है तालिबान ने कि या सरेंडर कर दें या मारे जाएं, अब आपकी चॉइस है। एक पुलिस चीफ ने सरेंडर किया, एक पुलिस चीफ जो है वो हलाक कर दिया गया। ये आज का वाक़या है जो एक पुलिस चीफ मारा गया है। तो देखें, पानी का जो डैम था, बड़ा सबसे बड़ा डैम इधर कंधार में, उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी की किल्लत पैदा हो चुकी है, पीने का पानी नहीं वहाँ पे दस्तयाब है। जूं जूं काबुल के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है, बड़ी बड़ी हिट्स जो है वो अब वो तालिबान खेल रहे हैं और अहम लोगों को चुन चुन कर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। गो के मीडिया उस तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, ना अफगान मीडिया ना इंटरनेशनल मीडिया ज्यादा रिपोर्ट्स इसके ऊपर नहीं कर रहा। अब हम गुडी गुडी खेल रहे हैं, हम कहें ना ना अमरीकियों को यार कुछ ना कहो, बस इनको शिकस्त का दाग ना लगे और ये यहाँ से निकल जाएं। हम समझते हैं कि वो कोई दुनिया उल्लू की पट्टी है सारी की सारी, और वो हमारी बातों को जो है वो इसी तरह लेगी जिस तरह हम कह रहे हैं। हमने पता नहीं उनके साथ क्या क्या कमिटमेंट्स कर रखी हैं अमरीकियों के साथ, और पहले हमने इतना नुकसान उठाया, फिर हम नुकसान उठा रहे हैं पार्लियामेंट, और दोबारा नुकसान की तरफ जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर कोई डिबेट ही नहीं इसके ऊपर हो रही। आज पीपल्स पार्टी जो है उसने, बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। तो देखें, जितने अवाम में रखेंगे जो जिम्मेदार लोग हैं इस मामले को, वो कल अकाउंटेबल होंगे इसके लिए। परवेज मुशर्रफ साहब आज जो उन्होंने माजी में किया उसके लिए अकाउंटेबल हैं, और जो आज वाले करेंगे ये कल इसके ऊपर अकाउंटेबल होंगे। मत करें कोई ऐसी चीज जो आपकी कौम के या आपके जो यकजहती है कौमी, उसको मुतासर करे। चीजें ओपन करें। जब चीजें छुपाई जाती हैं अब हम पैदा होते हैं, सवाल उठते हैं तो फिर आप कहते हैं जी कि हमसे पूछा जाता है भाई बताओ कौम को क्यों नहीं बताते हो, भाई क्या मामला तय पा रहे हैं, हमारे क्या उसमें स्टेक्स हैं, हम अमरीकियों को यहाँ से निकलने दे रहे हैं, क्या कोई और जंग हमारे सर के ऊपर मुसल्लत होने जा रही है, और क्या ये जो आग वहां पे भड़क उठी है दोबारा, ये कहीं बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं गई। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं और मुसलसल हो रहे हैं। आप अपनी शहादतों की तादाद देखें पिछले 1.5 महीने के अंदर, जैसे जैसे अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस जो है उसमें तेजी आई है, ऐसे ऐसे पाकिस्तान की फौज के नुकसान हो रहे हैं। हमारे इदारे हैं, हमारे जवान हैं जो वहां पर शहीद हो रहे हैं, और 20 साल बंदे शहीद करवाने के बाद आज हम कहाँ पे खड़े हैं। हमें ये बड़ा क्लियर इनको कौम के सामने चीजें रखनी चाहिए। ये फौज पाकिस्तान की कौम की फौज है और ये मजीद 20 साल की जंग की मुतहम्मल नहीं है। इसके बहुत ज्यादा ऑलरेडी जो है वो नफसियाती असरात भी आए हैं, फाइनेंशियल असरात आए हैं मुआशरे के ऊपर। लोगों के एक एक बच्चा था शहीद हो गया है, रोते फिरते हैं गलियों में, जिंदगी उनकी खत्म हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये गुडी गुडी शामुल कुरैशी साहब, इमरान खान साहब और बाकी स्टेक होल्डर्स ना खेलें, कौम के सामने मामलात रखें, कंसेंसस पैदा करें
پولیٹکس بھی نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر، لیکن ایک قومی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کی جانی ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں دو تین ٹینجنٹ ہیں جس کے اوپر، یا دو تین ایسے سینٹرز ہیں جہاں پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے انڈیکیٹ کیا پاکستان، دوسرا چائنا کی جو ان کے جو فارن منسٹر نے چیئر کی ہے کانفرنس کا، تیسری ایک نیٹو کی کانفرنس برسلز میں ٹیوزڈے کو وہ بھی ہوئی تھی، جس کا موڈ پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان کا پیس پروسیس ہی تھا۔ اور اس سے سب سے میرے خیال ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مہید یوسف کی جو ملاقات ہوئی امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے، وہ اپنے ہم منصب سے اپنے منصب میں ملے وہ، اور وہ کوئی ان کی جو ملاقات ہے وہ 5-6 گھنٹے کے قریب چلی۔ اب اس ملاقات میں کیا ہوا، جو ان کی زبانی مہید یوسف کی زبانی جو اس کا اگر آپ کٹس نکالیں تو وہ یہ آتا ہے کہ وہ دو چیزوں پہ امریکنز کو ری ایمفسائز کرتے رہے۔ ایک تو یہ کہ جی جو ہریڈ اپ وڈرال ہے وہ خطے کے لیے بہتر نہیں ہے، اور تو آپ ایک آرڈرلی قسم کا کام کریں، اور آرڈرلی قسم کا کام کرنے کے وڈرال سے ہٹ کے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے، کوئی ایسا سسٹم سیٹ اپ کر کے جائیں کہ افغانستان کے اندر وہ جو خانہ جنگی کی آپس میں جو لڑائی کی کیفیت ہے وہ پیدا نہ ہو۔ اور اس کے ذریعے کیا ہوگا، اس کے ذریعے ایک تو افغانستان کی سیکیورٹی تو متاثر ہوگی، لیکن ہمارے ہاں جو انفلکس آئے گا اس ریفیوجیز کا، وہ چونکہ اب دو چیزوں سے اس پہ کرٹیل ہو گیا، اور اس کے بعد بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی جو میں فورسی کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے افغان پاکستان بارڈر کے اوپر باڑ لگانی شروع کر دی ہے۔ اب وہ والا سسٹم جو پہلے ایگزسٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ سے کراسنگ اویلیبل۔ نیچرلی اگر کراسنگ کے پار آ کے کوئی افغان مہاجرین بیٹھ سکتے ہیں، اور یا وہ ہو جاتے ہیں یا کراسنگ پوائنٹ سے کراس کرنا چاہتے ہیں، تو سیکیورٹی کے حساب سے جو افغان گورنمنٹ کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور دنیا کی ایجنسیز کا رول رہا ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا فائر وہاں پہ گزشتہ 2 ہفتے میں ادھر سے فائرنگ بھی ہوئی ہے جی، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کانسٹنٹ۔ تو اگر اس کے ان افغان مہاجرین پہ فائر ہو جائے گی تو ایک اور کٹا کھل جائے گا، ایک اور چیز جو سامنے آ جائے گی۔ اب یہ چیزیں جو پاکستان نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اب اس کا کیا کنکلوژن آپ دیتے ہیں؟ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جو نیٹو کے نیٹو کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر ایک میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جی جو افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں دے آر ویری ویک، وہ بہت کمزور ہیں، وہ افغانستان کی سیکیورٹی کو سنبھال نہیں سکتی ہیں، تو ہمیں کوئی ایسا پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ہم ان سیکیورٹی فورسز کی لاجسٹکلی بھی اور آپریشنلی بھی مدد کرتے رہیں۔ اب وہ لاجسٹک اور آپریشن مدد کس طرح ہوگی، اس کے اندر پچھلے دنوں پاکستان میں بڑا بات چیت ہوتی رہی، جب آپ نے کہا کہ پاکستان کچھ بیسز دے رہا ہے، لوگوں نے کہا، آپ نے نہیں کہا، یہ سامنے آئے کہ بیسز دے رہا ہے یا ایریل روٹ دے رہا ہے، بہت زیادہ یہ خبر آئی۔ اور 2001 کا ایک معاہدہ تھا جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ سے ڈسکشن میں اس پہ پوائنٹ اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا کہ وہ معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت جو ہے پاکستان کچھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن اس کے اندر اگر وہ پاکستان آج ڈینائی کر بھی چکا ہے، لیکن نیٹو کی جو اسٹیٹمنٹ اس کے اندر اب یہ یو ہیو ٹو سی ان دی اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ کیا پاسبل ہے۔ تو پاکستان کے اوپر 2 طریقہ کار سے پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، 3 طریقے۔ ایک ہے جو وڈرال ہو رہا ہے، آرڈر مطلب ہے اب پہلے انہوں نے سپٹمبر کہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جو ان کا نیشنل ڈے ہے 4 جولائی تک وی ول کمپلیٹ آر وڈرال، اور ابھی کوئی 17 C-17 کا لوڈ ہے انہوں نے بھیجا ہے، اور اس کے بعد کوئی 13,000 kg کا کوئی 30,000 کا جو ہے ڈیفنس اکوپمنٹ ہے جو انہوں نے تباہ کرنے کے لیے دیا، اور سانو دے جاؤ یار، تباہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی اونے پہنو 14,000 مختلف چیزیں ہیں، کوئی اونے پہنو ہمیں بھیج دو یار، اس میں کون سی ایسی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب یہ جو چیزیں یہاں پہ جو وہاں افغانستان کے اندر پیدا ہوں گی، پاکستان کے جو ٹاکس ہیں یہ اور اگر یہ وڈرال وداؤٹ ریچنگ این ایگریمنٹ ہوا، جو ایگریمنٹ آپ نے کہا جو آج میٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پہ کوئی ابھی طالبان نے ویسے انڈیکیشن دی ہے، ان کے ترجمان نے بیان نہیں دیا، لیکن ایک انڈیکیشن وائڈ سی آئی ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اپنا ایک لاہے عمل جو ہے وہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو رضی صاحب وہ یہ کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل جائیں گے۔ افغان گورنمنٹ تو جو اشرف غنی اور عبداللہ کے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایک آرڈر ایک امن آئے
اور دوسرا وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آرڈرلی وڈرال ہو، کیونکہ امن آ گیا تو امن آ گیا تو جو سودا وہ بیچتے ہیں وہ کہاں سے آئے گا، اب لیکن افغان گورنمنٹ کے اندر اور بھی تو ایشوز آ جاتے ہیں نا، پھر نیشنل الائنس کا ایشو آتا ہے، وار لارڈز کا ایشو آ جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ آرڈرلی وڈرال نہ ہوا تو وہ علاقے جو طالبان کے اندر کنٹرول ہے، جو سگار کہتا ہے کہ 70% طالبان کے انڈر کنٹرول میں، باقی جو 30% میں جو وار لارڈ اور باقی گروپس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، وہ چیز ہے جو خانہ جنگی کو جنم دے گی۔ اب حالانکہ ایک چیز آپ کو اپریشیٹ کرنی پڑے گی کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی سوائل کسی تھرڈ پارٹی کو یوز نہیں کرنے دیں گے، وہ اس پہ کمیٹڈ رہیں۔ دوسرے اس نیگوسیشن کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو انسیڈنٹ ہے، جو مطلب دہشت گری ہے جس طرح اس میں یا کانفرنٹیشن ہے، اس کے ہم اسکیل کو لو ڈاؤن کریں گے، وہ اسکیل بھی آپ کو لو ڈاؤن نظر آ رہا ہے۔ تو ایک امید تو پیدا ہوتی ہے، اور وہ امید جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان میں امن آتا ہے تو خطے میں امن آتا ہے، لیکن اس کے جو اسپوائلرز ہیں بہت سارے کریکٹر ہیں، بہت سارے اسپوائلرز ہیں، وہ اس کو، اور اس کے اندر بہت بڑا پھر آپ کو لامحالہ کہنا پڑتا ہے، بہت زیادہ کریکٹر جو وہ کردار جو ہے وہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو NDS کے ساتھ موساد کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں وہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس پروسیس کو کہیں نہ کہیں جھڑک لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو خراب ہوتا یا ڈیریل ہوتا نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی مجھے لگتا ہے موساد نہیں کال کی ہے، بریگیڈیئر صاحب تبصرہ ختم کر دیں۔